ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ جو آپ پر ایمان نہیں لائے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، اور اشارہ ہے یہاں خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف، کیا نہیں چاہتے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر اتاری جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسد کرتے تھے. جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھ سکتا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے، تمہارے لیے کسی قسم کی بھلائی نہیں چاہتے. علیکم سے مراد رسول بھی ہیں اور آپ کے صحابہ بھی ہیں، آپ کی امت بھی ہیں، کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں. خیر خواہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیر چاہنے والا. یہ تمہارے لیے خیر نہیں چاہتے. من خیرن، اور کوئی خیر نہیں چاہتے. من سے کیا مطلب ہے نا؟ کسی قسم کی خیر، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. وہ اتنے شدید دشمنی اور حسد کا شکار ہیں کہ وہ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی بھلائی پسند نہیں کرتے، تمہاری کوئی ترقی ان کو اچھی نہیں لگتی، تمہارا کوئی فائدہ ان کو پسند نہیں آتا، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی جب کوئی کسی کا برا چاہتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جس کو بھی چاہتا ہے. کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے. اور یہاں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت آپ کو ملے، وہی آپ کی طرف آئے، آپ کو ترقی ملے، آپ کو قرآن ملے، آپ کو یہ ساری نعمتیں ملے، لیکن اللہ نے آپ کو خاص کر لیا اپنی رحمت کے ساتھ، اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہاں رحمت سے مراد نبوت اور قرآن مجید کی دولت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے پاس تو بہت زیادہ بھلائی ہے، اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، وہ جتنا چاہے کسی کو نوازے. اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ اس دنیا میں چونکہ انسان امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں، اس کے ایڈمائررز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ڈسٹریکٹرز بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو ڈس لائک کرتے ہیں، جو اسے پسند نہیں کرتے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو سپورٹر ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دشمنی پر اتر آتے ہیں. دس از پارٹ آف لائف، دس از اے فیکٹ، اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں نا، لوگ ہمارے خلاف کیوں بات کرتے ہیں، وہ ہمارے سے نفرت کیوں کرتا ہے، وہ ہمارا کیوں برا چاہتا ہے، وہ کیوں ہمیں تکلیف دیتا ہے، فلاں کیوں کرتا ہے. اس سے بنے گا کچھ نہیں، جتنا چاہے اس پہ تبصرہ کریں. یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے، یہ ہوگا. رسول کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، ہم کون ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. کوئی ہمیں چاہے گا اور کوئی ہم سے عداوت رکھے گا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.